محمد علی یہ نام باکسنگ کی دنیا میں ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ انہیں باکسنگ رنگ سے اوجھل ہوئے 4 دہائیاں گزر چکی ہیں، تاہم ان کا جادو آج بھی کم نہیں پڑا، بلکہ ہر روز ان کے مداحوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محمد علی نے بہت چھوٹی عمر میں بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹ لی۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ہی باکسنگ کے آسمان پر حکمرانی کرنے والے اس عظیم مسلمان باکسر کو امریکہ میں نسلی امتیاز کا بھی کئی بار سامنا کرنا پڑا، جس پر انہوں نے اپنا اولمپک گولڈ میڈل دریا میں بطور احتجاج پھینک دیا تھا۔ محمد علی رنگ میں تتلی کی طرح حرکت کرتا اور شہد کی مکھی کی طرح اپنے دشمن کو ڈنگ مارتا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا اور آخری باکسر تھا جو شاعری بھی کرتا تھا۔ مقابلے کے آغاز سے پہلے وہ اپنے دشمن کا خوب مذاق اڑاتا اور اپنی تعریف میں نظمیں پڑھ کر دشمن کو زبردست اشتعال دینا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ اور سب سے بڑا ہتھیار ہوا کرتا تھا۔ صرف 22 سال کی عمر میں اس نے جس حریف کو چیلنج کیا تھا وہ اس سے کئی گنا بڑا، طاقتور اور ناقابل تسخیر باکسر تھا، جس کا نام سونی لسٹن تھا۔ جب محمد علی نے 1964 کے اولمپک مقابلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا، اس فتح کے بعد پوری دنیا میں اس پھتریلے باکسر کا چرچا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عزم کیا کہ وہ اپنے ہم نسل لوگوں کو عزت دلائے گا۔ اس مہم جوئی کے آغاز میں اس دور کے سب سے بڑے اور نامور باکسر سونی لسٹن کو للکارا، مگر لسٹن نے حقارت سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک گمنام اور نوعمر لڑکے سے مقابلہ کرنا اس کی شان کے منافی ہے۔ مگر محمد علی تھا کہ ہاتھ دھو کر پیچھے ہی پڑ گیا۔ اس نے ایک بس کرائے پر حاصل کی اور ایک رات 12 بجے سونی لسٹن کے بنگلے کے باہر پہنچ کر لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اس کو باہر آنے کو کہا، تاہم اس پر لسٹن نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی باہر آنا مناسب سمجھا۔ تو محمد علی نے اسے لاؤڈ سپیکر پر بزدل، کالا ریچھ اور بدصورت ترین انسان کہہ کر للکارا۔ شور و گل سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے آ کر محمد علی کو وارننگ دی کہ اگر وہ شور و گل سے باز نہ آیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہر جگہ محمد علی پریس کانفرنس میں لسٹن کو خوب برا بھلا کہتا اور کہتا کہ جس دن وہ میرے سامنے آیا میں اسے چند منٹوں میں ناک ڈاؤن کر دوں گا۔ آخر کار سونی لسٹن نے عاجز آ کر اس سے لڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا اور کہا کہ وہ اس بڑبولے کو مکھی کی طرح مسل کر پھینک دے گا۔ جب مقابلے کا دن آیا تو رنگ کے ارد گرد تماشائیوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ ٹی وی کیمرے پہلی بار ایسے مقابلے کی فلم بنا رہے تھے۔ کوئی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ محمد علی اور سونی لسٹن کے درمیان مقابلہ زیادہ دیر تک جاری رہے گا، کیونکہ ان دونوں کے قد و قدامت اور وزن میں بہت زیادہ فرق تھا۔ لیکن جب محمد علی نے رنگ میں اچھلنا کودنا شروع کیا تو لسٹن بھی دنگ رہ گیا۔ اسے ایسا حریف کبھی پہلے نہیں ملا تھا جو سارے رنگ میں گاتا اچھلتا رہتا ہو اور جب موقع ملتا گھونسا مار بھی دیتا اور کھا بھی لیتا۔ محمد علی نے یہ انداز اپنا کر اپنا چہرہ محفوظ رکھا، تاہم جسم کے باقی حصوں پر سونی لسٹن کے گھونسے کھاتا رہا اور موقع پا کر 2-4 زبردست گھونسے لسٹن کو بھی رسید کر دیتا۔ جب چھٹا راؤنڈ شروع ہوا تو تماشائی اور سونی لسٹن خود بھی بہت حیرت زدہ ہوا کہ مقابلہ اتنا طویل کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ رنگ میں اترتے ہی محمد علی نے اپنی تعریف میں نظمیں پڑھنا شروع کر دی اور لسٹن کا خوب مذاق اڑایا، جس پر وہ محمد علی کی جانب بھوکے شیر کی طرح غراتا ہوا بڑھا۔ تاہم اگلے 7 سیکنڈ میں وہ چاروں کھانے چت ہو کر فرش پر پڑا تھا۔ اس عظیم فتح نے محمد علی کے نام کو 7ویں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق سے لے کر مغرب تک ہر طرف محمد علی کا چرچا تھا اور وہ مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ کر ایک ناقابل تسخیر باکسر بن چکا تھا۔ انہی دنوں امریکہ ویتنام کی جنگ میں الجھا ہوا تھا، تو ایسے میں محمد علی کو بھی جنگ میں حصہ لینے کا حکم ملا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ویتنام نے میرا کیا بگاڑا ہے جو میں انہیں ہلاک کرنے ویتنام جاؤں۔ یہ انکار امریکی حکومت اور قانون کی توہین تھی۔ اس وقت عام امریکی بھی ویتنام جنگ کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ محمد علی نے بعد میں یہ کہا کہ میں ایک سچا مسلمان ہوں، میرا مذہب بلا وجہ کسی کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بیان کے بعد محمد علی سے چیمپئن کا لقب چھین کر مقابلوں پر پابندی لگا دی گئی، تاہم یہ غیور مسلمان اپنے موقف پر ڈٹا رہا
और इस पर 3.5 साल पाबंदी बरकरार रही। इस इनकार के जुर्म में इन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और आखिरकार 1970 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अली के हक में फैसला दिया। वापस आते ही मोहम्मद अली ने जोफ्रियर और जॉर्ज फोरमैन को शिकस्त देकर बिलतरतीब दूसरी और तीसरी बार आलमी चैंपियन बनने का कारनामा सर अंजाम दिया। माहिरीन आज भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसे मुकाबले दोबारा न देखने को मिले हैं और ना ही मिलेंगे। मोहम्मद अली की बॉक्सिंग का जादू आज भी पूरी दुनिया पर तारी है। आज भी पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है और उनके लिए दुआगू है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए।